अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं सेकंड ईयर इंग्लिश की किताब के जो लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ सेकंड ईयर इंग्लिश का पैटर्न, सिलेबस, ये दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूं ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और हमने उनकी तैयारी कैसे करनी है। हर क्लास की तरह अजीज़ तलबा सेकंड ईयर इंग्लिश का पर्चा भी इंग्लिश ए और इंग्लिश बी में तकसीम होता है। इंग्लिश ए के भी 50 नंबर होते हैं और इंग्लिश बी के भी 50 नंबर होते हैं, यानी ए के भी 50 हो गए और बी के भी 50 हो गए। ज़ाहिर है पेपर 100 नंबर का होगा। हम जब इंग्लिश ए की बात करते हैं अजीज़ तलबा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे इंग्लिश ए में 2 किताबें शामिल हैं। पहली जो किताब है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसके पहले हिस्से का नाम है मॉडर्न प्रोज, इसके दूसरे हिस्से का नाम होगा मॉडर्न हीरोज़। किताब ये एक ही तस्वुर होगी लेकिन इसके हिस्से 2 हैं और इन दोनों हिस्सों में से अलग अलग सवालात बनते हैं, लिहाजा हमें दोनों हिस्सों की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। पहले हिस्से का नाम होगा मॉडर्न प्रोज, दूसरे हिस्से का नाम होगा मॉडर्न हीरोज़। मॉडर्न प्रोज वाले हिस्से में 10 सबक हैं। मॉडर्न हीरोज़ वाले हिस्से में पहले 5 सबक होते थे, लेकिन फिर हुकूमत ने तब्दीली करके एक और सबक इजाफ़ा कर दिया। अब इस हिस्से में 6 असबाक मौजूद हैं, तो टोटल इस हिस्से में बने 16 सबक। इस किताब के अलावा भी हमारे इंग्लिश ए के हिस्से में एक और भी किताब है और उसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक नावल है जो 18 असबाक पर मुश्तमिल है और आप 18 असबाक सुनकर परेशान ना हो। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार किस्म का नावल है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि मैं एक ही नशिस्त में इसको ख़त्म कर दूं, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं। अब हम आते हैं इंग्लिश बी वाले हिस्से की तरफ। तो अजीज़ तलबा, इंग्लिश बी वाला हिस्सा भी 50 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इस हिस्से में आपको सबसे पहला जो सवाल होता है वो मज़मून का होता है, फिर मुहावरे होते हैं, फिर आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें। जो जिन तलबा का ताल्लुक़ जो है वो किसी फ़ॉरेन कंट्री से है, बैरून मुल्क से है, उनको उर्दू पैराग्राफ की जगह पर एक इंग्लिश का टॉपिक दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि जी आप इस पर एक भरपूर पैराग्राफ लिखें। ये तो हो गया जी पेपर का सिलेबस। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ कि जी पेपर हमें आएगा किस तरह से। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव अजीज़ तलबा आपका 20 नंबर का होगा और आधे घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको सिनोनिम्स का सवाल आता है जो 10 नंबर का होगा। ये सिनोनिम्स का जो सवाल है ये मॉडर्न प्रोज के 10 असबाक, मॉडर्न हीरोज़ के 6 असबाक, चिप्स के 18 चैप्टर्स, इन तीनों से आपके पहला जो 10 नंबर का सिनोनिम का सवाल है ऑब्जेक्टिव का वो तैयार किया जाएगा। और सिनोनिम का सवाल आप चूँकि फ़र्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको आइडिया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एक मिसाल देकर ये सिनोनिम वाला सवाल समझा दूँ। सिनोनिम को उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादफ़, यानी एक ही मानी रखने वाले अल्फाज। आपको एक अंग्रेज़ी की लाइन दी जाएगी, उस लाइन में कोई एक अंग्रेज़ी का मुश्किल लफ्ज़ अंडरलाइन किया होगा और आपसे कहा जाएगा कि नीचे दिए गए 4 जवाबों में से किसी एक को टिक कर दें। आपको वो जो दायरों वाली शीट दी जाती है, आपको कहा जाता है कि जो भी सही जवाब है आप ए बी सी डी, जो आपको सही जवाब लगता है आप उसका दायरा फिल कर दें। अब आपने देखना है कि लाइन में जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का मौजूद है
نیچے جو چاروں الفاظ موجود ہیں ان میں سے کس کے ساتھ اس کا میننگ اس کا معنی سب سے زیادہ قریب ہے، تو آپ نے اسی کا دائرہ بھر دینا ہے۔ سکرین پر آپ کو ایک مثال نظر آ رہی ہوگی، وہ مثال یہ ہے کہ انگریزی کا جملہ ہے واٹر واز یوزڈ ویری اسپیرنگلی ان پاسٹ۔ واٹر واز یوزڈ ویری اسپیرنگلی ان پاسٹ۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ اسپیرنگلی کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور نیچے 4 آپشن دی گئی ہیں، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ نیچے دی گئی آپشن میں دیکھیں کس کا میننگ اسپیرنگلی کے قریب ترین ہے، اور وہ کون کون سی 4 آپشنز ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ پہلی آپشن ہے ویسٹ فلی، کھوبڑلی، فرگلی، کانٹینیوسلی، اور چونکہ اسپیرنگلی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کم مقدار میں، تو نیچے فرگلی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے بہت ہی کم مقدار میں، بہت ہی بچت کر کے۔ اور اس جملے کا مطلب اردو میں بنے گا کہ ماضی میں پانی کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جاتا تھا، اور آگے جو لفظ نیچے فرگلی دیا ہوا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے بہت ہی کم مقدار میں۔ تو آبجیکٹیو میں پہلا سوال 10 نمبر کا ہوگا، وہ سینونیمز پر مشتمل ہوگا، وہ ماڈرن پروز، ہیروز اور چپس والے اسباق میں سے ہوگا۔ اگلا جو آبجیکٹیو میں سوال ہے وہ ہے پریپوزیشن کا۔ پریپوزیشن حرف جار کو کہتے ہیں۔ یہ جب ہم اس کے لیکچر سیریز کو سٹارٹ کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ساتھ ساتھ انگلش بی کا کام بھی کرواتا جاؤں گا، تو آپ کو وہاں پر پراپر آئیڈیا ہو جائے گا جن بچوں کو ابھی نہیں پتا کہ پریپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ پریپوزیشن میں آپ لوگوں کو جو سوال آئے گا وہ کچھ شکل اس طرح سے ہوگی، سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انگلش کا ایک جملہ ہوگا، لیکن یہ جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس جملے میں کوئی ایک خالی جگہ چھوڑ دی جائے گی اور نیچے 4 آپشنز دی جائیں گی، اور آپ کو کہا جائے گا کہ جی ان 4 آپشن میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ اس خالی جگہ میں فٹ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پریپوزیشنز ہمیشہ جوڑوں میں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر مطلب یہ جوڑوں میں ہوتے ہیں، اور آپ کو کہا جائے گا کہ جی یہ جوڑا آپ مکمل کریں، اس جوڑے کا ایک حصہ جملے میں دیا جائے گا، آگے خالی جگہ ہے، آپ نے نیچے سے موجود جو مناسب ہے، جو اس جوڑے کا جو حصہ بنتا ہے وہ آپ نے خالی جگہ میں لگا دینا ہے۔ مثال آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، ہم اس مثال کو حل بھی کر لیتے ہیں۔ مثال میں لکھا ہوا جی علی از سیٹسفائیڈ ڈیش ہز سکسیس۔ علی از سیٹسفائیڈ ڈیش ہز سکسیس، اور آگے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 آپشنز موجود ہیں، ود، ایٹ، آن، بائی۔ تو آپ نے ود پر ظاہر ٹک کر دینا ہے کیونکہ سیٹسفائیڈ کے ساتھ ود آتا ہے۔ علی از سیٹسفائیڈ ود ہز سکسیس، علی اپنی کامیابی کے ساتھ خوش ہے۔ سیٹسفائیڈ کے ساتھ یہاں پر ود لگے گا، صحیح آپشن آپ ود ہے اس کو ٹک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو عزیز طلبہ آخری سوال آتا ہے آبجیکٹیو میں، وہ آتا ہے کہ جی کامن ایررز کے پورشن میں سے آتا ہے، جو ہم انگریزی میں عام غلطیاں کرتے ہیں، یہ سوال اسی حساب سے آپ کو آتا ہے۔ آپ کو انگریزی کا ایک جملہ دے دیا جائے گا، وہ غلط ہوگا، اور نیچے 4 آپشنز دی جائیں گی، وہ 4 آپشنیں بھی جملوں پر مشتمل ہوں گی، اور آپ کو کہا جائے گا کہ جو صحیح جملہ ہے اس کو ٹک کر دیں۔ اس کو بھی میں ایک مثال سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انگریزی کا غلط جملہ ہے دس از اے ورتھ سینگ سائٹ، یہ غلط جملہ ہے، اور نیچے 4 آپشنیں دی گئی ہیں، آپ نے ان آپشنز میں سے صحیح آپشن کو ٹک کرنا ہے۔ پہلی آپشن ذرا دیکھیے گا، اے ورتھ سینگ سائٹ اٹ از۔ دوسری آپشن ہے دس سائٹ از ورتھ سینگ۔ تیسری آپشن ہے ورتھ سینگ از دس سائٹ۔ آخری آپشن ہے دس از اے سائٹ ورتھ سینگ۔
تو آخری آپشن کریکٹ ہے، آخری آپشن ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ ورد سین کو ہم ہمیشہ آخر میں لگاتے ہیں۔ یہ جملے میں شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، آپ نے اس کو اینڈ پر لے جانا ہے، باقی کا جملہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، صرف لفظ ورد سین کو آخر میں لے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آخری آپشن صحیح ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے، یہ ایک قابل دید مقام ہے۔ دس از یہ ہے ایک سائٹ، منظر، مقام نہیں ہے، یہ لفظ ہے جی منظر۔ ورد سینگ قابل دید، یہ قابل دید منظر ہے، یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جو آبجیکٹو۔ اس کو فٹافٹ سمرائز کرتے ہیں۔ آبجیکٹو میں نے آپ کو بتایا 30 منٹ کا ہوگا، 20 نمبرز کا ہوگا۔ پہلا سوال سینونیم پر مشتمل ہوگا، جو ماڈرن پروز، ہیروز اور گڈ بائی مسٹر چپس میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد 5 نمبر کی پریپوزیشنز آئیں گی، اس کے بعد 5 نمبر کے آپ کی کامن ایررز آئیں گی، جس میں انگریزی میں ہم جو روزمرہ کی غلطیاں کرتے ہیں اس حوالے سے وہ سوال ہوگا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا آبجیکٹو۔ عزیز طلبہ، اب ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹو کی۔ سبجیکٹو 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، سیکشن 1 اینڈ سیکشن 2۔ سیکشن 1 جو ہے وہ سارے کا سارا انگلش اے کے سوالات پر مشتمل ہوگا، سیکشن بی سارے کا سارا انگلش بی کے سوالات پر مشتمل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیکشن اے جو انگلش اے پر مشتمل ہے اس میں کس طرح کے سوالات ہوں گے اور کتنے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو 9 سوالات ماڈرن پروز میں سے دیے جائیں گے۔ جو میں نے کہا تھا آپ کو ماڈرن پروز کے حصے میں 10 لیسنز ہیں، وہاں سے آپ کو 9 سوالات دیے جائیں گے۔ آپ نے اس میں سے 6 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یاد رہے ہر سوال کا جواب 3 سے 5 لائنوں میں ہوگا، اور چونکہ یہ 6 سوالات ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، تو یہ بن گئے 12 نمبر۔ سبجیکٹو میں دوسرا جو سوال ہوگا وہ ماڈرن ہیروز میں سے ہوگا۔ یہاں پر آپ کو 8 سوالات دیے جائیں گے، 6 کے جوابات دینے ہیں، ہر سوال 3 سے 5 لائنوں کا ہوگا، ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا، اور یہ یہاں بھی نمبر بن جاتے ہیں 12۔ سبجیکٹو کا تیسرا سوال گڈ بائی مسٹر چپس ناول میں سے ہوگا۔ آپ کو 12 سوالات دیے جائیں گے، آپ نے 8 سوالات کے جوابات دینے ہیں، ہر سوال 3 سے 5 لائن کا ہوگا، 2 نمبر کا ہوگا، تو یہ بن گئے 16 نمبر۔ تو یہ عزیز طلبہ سبجیکٹو کی ڈیٹیل ہے۔ اب 12 اور 12 24، 24 اور 16 40، اور 10 نمبر آلریڈی آبجیکٹو میں آ چکے ہیں، یعنی یہ انگلش اے کے 50 نمبر کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم موو کرتے ہیں سیکشن بی کی طرف۔ سیکشن بی میں عزیز طلبہ آپ کو سب سے پہلے ایک مضمون دیا جائے گا۔ آپ کو مضمون کے سوال میں 4 آپشنز دی جائیں گی، اور آپ سے کہا جائے گا کہ جی 300 سے 400 الفاظ کا ایک مضمون لکھیں۔ آپ نے ان 4 آپشنز میں سے جس پر آپ کو سب سے زیادہ مٹیریل آتا ہے، سب سے زیادہ آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ وہ ٹاپک وہاں سے پک کریں گے، اور آپ نے وہ 300 سے 400 الفاظ کا مضمون لکھنا ہے۔ اس کے 15 نمبر ہوں گے۔ اگلا سوال جو سوال نمبر 2 بنتا ہے سیکشن بی کا، انگلش بی کا، وہ سوال ہوگا محاوروں پر۔ آپ نے محاورے بنانے ہیں، محاوروں سے یعنی جملے بنانے ہیں۔ یہ آپ کو دیے جائیں گے 8 محاورے، یا ایڈیمز دیے جاتے ہیں یا فریزل وربز دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ایک لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے محاوروں والے سوال میں سے 8 میں سے 5 کے جملے بنانے ہیں، اس کے 10 نمبر ہوں گے۔ سیکشن بی کا، انگلش بی کا جو آخری سوال ہوتا ہے وہ پیراگراف ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ آپ کو اردو کا ایک پیراگراف دیا جائے گا، اور آپ نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بھی 15 نمبر ہوتے ہیں۔ جو طلبہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، یا جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا میڈیم اردو نہیں ہے، انگلش ہے، وہ انگلش میڈیم کے بچے ہیں، وہ اردو کے پیراگراف کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کا متبادل سوال حل کر سکتے ہیں۔ یہ متبادل سوال
एक पैराग्राफ होगा, आपको एक ही टॉपिक दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अंग्रेजी में उस पर एक पैराग्राफ लिखें। लेकिन ये उन तलबा के लिए है जिनका मीडियम इंग्लिश है। अब अगर आप सेक्शन बी के मार्क्स की बात करें तो 10 नंबर तो इंग्लिश बी के हिस्से के होते हैं जी। ऑब्जेक्टिव में प्रेपोजिशंस और कॉमन एरर्स वाले सवाल के 10 नंबर हैं उन दोनों के। तो यहाँ पर देखें अगर सब्जेक्टिव में तो 15 नंबर का हो गया मजमून, 10 नंबर के हो गए मुहावरे, 15 नंबर की हो गई ट्रांसलेशन। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। 15 का मजमून है जी, 10 के मुहावरे हैं, ये हो गए 25। 25 और 15 नंबर की ट्रांसलेशन है, ये हो गए 40। और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के शामिल कर लें तो ये हो गए 50। यानी ये आपका टोटल 100 नंबर का पेपर है। अब इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न प्रोज का हिस्सा स्टार्ट करूंगा और आप लोगों के साथ जो पहला लेसन है द डाइंग सन, इंशाल्लाह ताला वो हम डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर्स तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। बहुत शुक्रिया जी।